دوستو انشاءاللہ تعالی آج ہم جانیں گے کہ ایک میل اور 3 فیمیل لگانے میں نقصانات کیا ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے برڈز میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے برڈز کو نظر بد سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ دوستو آج ہم نے بات کرنی ہے کہ ایک میل اور 3 فیمیل میں نقصانات کیا ہیں۔ تو دوستو دیکھیں، اس میں نقصانات بھی ہیں اور فوائد بھی ہیں۔ فوائد تو اس پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں، اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، تو اس میں آپ کو ڈبل پروفٹ آنے والا ہے اگر آپ نے ایک میل کے ساتھ 3 فیمیل لگائیں، وہ چاہے البائنو ریڈ آئز کا میل ہو یا وہ کریمینو کا میل ہو یا ڈیکینو کا میل ہو یا اسی طرح کسی اچھی پیل فیلو ڈین فیلو وغیرہ کا اچھا میل ہو، تو اس میں آپ کو ڈبل پروفٹ آئے گا۔ لیکن اگر آپ یہ رکھتے ہیں تو چند تدابیر ہیں جن سے آپ، وہ میں پہلے ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں کہ کس طرح آپ نے پیئرنگ کرنی ہے، لیکن اس میں نقصان بھی ہوتا ہے۔ وہ نقصان کیا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے شروع میں کسی ایک میل کے ساتھ 2 فیمیل یا 3 فیمیل لگانا چاہیں گے تو کبھی کبھی فیمیل جو ہے وہ میل کو مارنا شروع کر دیتی ہے۔ شروع میں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن چند دن بعد وہی برڈز سوکڑے میں چلا جاتا ہے اور وہ کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے، چونکہ فیمیل اسے کھانے ہی نہیں دیتی۔ تو اس نہ کھانے کی وجہ سے وہ جو میل ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے اور آخر میں سوکڑے میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کمزور اور سوکڑے میں جانے کی وجہ سے وہ اسپائر بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے جب بھی پیئر لگانا ہے تو اس پہ نظر رکھنی ہے کہ کیا وہ نئی فیمیل جو آپ نے دوسری اس کے ساتھ چھوڑی ہے اسے مار تو نہیں رہی۔ دوسری بات، جو دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگر ان کے اندر ایج ایک جیسی نہ ہو، جیسا کہ پہلی ویڈیو میں نے بتایا کہ ایج ایک جیسی ہونا بہت ضروری ہے، اگر ایج ایک جیسی نہیں ہوگی تو دوستو پھر بھی آپ کو نقصان ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ فیمیل بڑی ہوگی، میل چھوٹا ہوگا، یا میل بڑا ہوگا اور فیمیل چھوٹی ہوگی، تو اس دونوں میں نقصان ہے۔ اگر میل چھوٹا ہے اور فیمیل بڑی ہے تو وہ اسے مارے گی اور اس کی پیئرنگ صحیح نہیں ہوگی، اور یہی جو میں نے بتایا پہلے، کمزور پڑ جائے گا، دانہ نہیں کھانے دے گی، پانی نہیں پینے دے گا، تو وہ میل چونکہ ڈرا رہے گا، سائے میں رہے گا، ایک کونے میں بیٹھا رہے گا، تو وہ سوکڑے میں اور پھر اس کے بعد اسپائر ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کا میل بڑا ہے اور فیمیل چھوٹی عمر کی ہے تو پھر بھی جو ہے نا مسئلہ آ سکتا ہے۔ چھوٹی فیمیل اگر آپ اس کو دیں گے تو وہ کراسنگ بھی کر لے گا، جوڑا بھی بن جائے گا، لیکن مسئلہ اس میں یہ آئے گا کہ جب فیمیل ایگ دینے لگتی ہے تو ایگ بانڈنگ کا مسئلہ ضرور آتا ہے، تو اس کے اندر وہ فیمیل آپ کی اسپائر ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے اسے فیمیل بھی اور میل کی ایج ایک ہونی چاہیے۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی نقصان ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا میل تگڑا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، اور وہ کراسنگ کم کرتا ہے، اور پہلے بھی ایگ اس کے انفرٹائل آ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ایک میل کے ساتھ 3 فیمیل استعمال کریں گے تو آپ کو میل کو بہت تگڑا رکھنا پڑے گا، اسے اچھے وٹامن اور اچھی چیزیں دینی پڑیں گی تاکہ آپ کا میل جو ہے وہ اوپر تیار رہے، ورنہ وہ کراسنگ بھی کریں گے، کراسنگ کرنے کے باوجود بھی آپ کے ایگ جو ہے وہ انفرٹائل ہوں گے، اور انفرٹائل ہونے کی وجہ سے ایک میل کو 3 فیمیل کے ساتھ استعمال کرنے کے بعد بھی آپ کے پاس 6 یا 4 بچے آ رہے ہوں تو یہ کوئی نفع کی بات نہیں بلکہ یہ نقصان کی بات ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں، ایک ہی میل کو ایک ہی کیج میں رکھتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں، فیمیل اس کو دینے کے بعد پھر جو ہے جہاں فیمیل موجود ہوتی ہے پہلے سے اسی کیج میں میل کو دوبارہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس سے بھی کیونکہ فیمیل کا وہ جو کیج کا حصہ ہوتا ہے یا وہ جو خانہ ہوتا ہے، تو وہ کیونکہ فیمیل کو ہوتا ہے اور فیمیل وہاں اس کی جاگیرداری ہوتی ہے، تو یہ میل جو نیا وہاں آپ چھوڑتے ہیں تو یہ بھی وہاں اس کو مارتی ہے اور اس کو نقصان دیتی ہے، اور اس کے اسپائر ہونے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک نقصان ہے۔ اسی طرح آپ اگر میل اور فیمیل جو آپ لگا رہے ہیں 3 جوڑے، یہ اگر آپ نے کسی
اچھی بلڈ لائن سے نہیں لی تو آپ کا میل جو ہے وہ بھی سروائیو نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ میل جو ہے وہ جا کراسنگ میں مسئلہ آئے گا، یا فیمیل کا جو ہے وہ ایگ بینڈنگ کا یا دوسرے مسائل اس کے آئیں گے، اس لیے کہ آپ نے بلڈ لائن اچھی نہیں لی، اور اچھی بلڈ لائن نہ لینے کی وجہ سے یہ نقصانات اور یہ پرابلم آتے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ نے اچھی بلڈ لائن لینی ہے، ورنہ آپ کا یہ جو پیئرنگ آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک میل کے ساتھ 3 فیمیل لگانے ہیں، تو یہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے۔ اچھا، اسی طرح دوستوں ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ویٹامن اور چیزیں جو ہیں میل کی اور فیمیل کی اچھی رکھنی ہے۔ اگر آپ یہ اچھی نہیں رکھیں گے تو وہ میل جو ہے وہ 15 دن میں باؤنڈ بھی نہیں ہوگا اور کراسنگ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کو اور ہمیں معلوم ہے کہ کراسنگ کے تقریباً 8 سے 10 دن بعد ہی لینگ شروع ہوتی ہے، اور کراسنگ کے لیے بھی تقریباً 1 ہفتہ لگ جاتا ہے دونوں کو دوبارہ سیٹنگ پہ آنے پہ۔ تو اس لیے وہ سیٹنگ پہ آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ لینگ کریں گے، تو اس کے اندر جو ہے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، تو اتنا آپ کا پیئر اور میل جو ہے وہ اچھی طرح تیار ہونا چاہیے۔ دوستو اسی طرح میں اچھی ویڈیو بناتا رہتا ہوں، اور میرے اور بھی ویڈیو میرے چینل پہ ہیں، تو دوستو میرے چینل پہ جو نئے دوست آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔